ڈھونڈتا ہے، اور پریشاں ہو کے گرمی سے پرندہ، پریشاں ہو کے گرمی سے پرندہ، پروں کا اپنے سایہ ڈھونڈتا ہے، پروں کا اپنے سایہ ڈھونڈتا ہے، کہیں چہرہ ہے آئینہ نہیں ہے، کہیں آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ واہ، میری کتاب کا عنوان ہے، آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے۔ آئینہ چہرہ جی، ڈھونڈتا ہے۔ کہیں چہرہ ہے آئینہ نہیں ہے، کہیں آئینہ چہرہ ڈھونڈتا ہے۔ بہت بہت پیارا نام ہے آپ کی اس کتاب کا، اور ماشاءاللہ ایک نہیں دو دو جی ہاں، آپ نے کہا کہ دونوں کا ہم اپنے جی ہاں، دعا اٹھا لیں ایک کیجئے ساتھ، کہ وہ جو اتنا گیپ آ گیا جی تو اس میں ایک نہیں دو آ جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اچھا سٹیپ انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ نظم سنیں گے آپ سے، نظمیں آنکھ بہت کی ہیں، پتلی۔ آپ کہیے نظمیں بہت نظمیں بھی ہیں، اور جی اب جیسا کہ چل نظم ایک اچھی سی نظم سناتا ہوں میں آپ کو۔ جی اس نظم کا عنوان ہے، بلکہ یہ نظم بھی کتاب جو میری آ رہی ہے آنکھ کی پتلی میں زندہ عکس، یہ نظم، اس نظم کا عنوان وہی ہے۔ اچھا، بہت کمرے میں تاریکی تھی کل شب، اور میں مصروف تھا سونے کی کوشش میں۔ بہت کمرے میں تاریکی تھی کل شب، اور میں مصروف تھا سونے کی کوشش میں۔ یکایک چاند نے کھڑکی سے جھانکا اور پوچھا، اسے تم بھول جاؤ گے؟ اسے تم بھول جاؤ گے؟ سنہرے پر سمیٹے نیند کی دیوی کو کافی دور ندیا پور جانا تھا، مگر جانے سے پہلے مسکرا کر اس نے پوچھا، اسے تم بھول جاؤ گے؟ چمکتے صبح کے تارے نے پلکوں پر ستارے جھلملاتے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں یہی پوچھا، اسے کیا بھول جاؤ گے؟ ہوا کے تازہ جھونکے نے بھی رک کر یہ سنانی دی، لہو رستے ہوئے زخموں نے ہر ایک ریزہ جسم شکستہ کو نوید زندگانی دی۔ ہوا کے تازہ جھونکے نے بھی رک کر یہ سنانی دی، لہو رستے ہوئے زخموں نے ہر ایک ریزہ جسم شکستہ کو نوید زندگانی دی۔ میرے دل نے خاموشی سے مقابل آئینہ رکھا تو آنکھوں میں بھی تجدید محبت کا اشارہ تھا۔ واہ، میرے دل نے خاموشی سے مقابل آئینہ رکھا تو آنکھوں میں بھی تجدید محبت کا اشارہ تھا۔ مسافر کے لیے روشن ستارہ تھا، میرے چہرے نے شوخی سے میری آنکھوں میں جھانکا، میرے چہرے نے شوخی سے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا ہنس کر، بھلا کیسے اسے تم بھول سکتے ہو؟ واہ، بھلا کیسے اسے تم بھول سکتے ہو؟ تمہاری لوہے پیشانی پہ اس کا نام کندہ ہے، تمہاری آنکھ کی پتلی میں اس کا عکس زندہ ہے۔ کیا بات تمہاری میرے چہرے نے میرے چہرے نے شوقی سے میری آنکھوں میں جھانکا اور میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا ہنس کر، بھلا کیسے اسے تم بھول سکتے ہو؟ تمہاری لوہے پیشانی پہ اس کا نام کندہ ہے، تمہاری آنکھ کی پتلی میں اس کا عکس زندہ ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ اچھا، مشاعرے میں بھی آپ کا جانا ہوتا ہے؟ کم کم ہی جاتے ہوں گے، ظاہر ہے اس وقت آپ جاب کرتے تھے جی اور اس وقت اتنی مصروفیت تھی۔ مجھے یہاں تک یاد ہے، کافی سال قبل پہلے کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں نشست ہوئی تھی، جی اور آپ نے گھریلو نشست میں ہم سب کو شریک کیا، اور وہ بہت یادگار نشست تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مشاعروں میں جو ہم پڑھتے ہیں یا توجہ وہاں زیادہ مل رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گھریلو جو نشستیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تربیت کرتی ہیں ہماری؟ جہاں تک پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ میں اپنی جاب کے سلسلے میں بھی جہاں بھی رہا، میں کوہاڑ، سرگودا، اسلام آباد، پشاور، ساگپور، وہاں پہ ادبی ماحول مجھے ملتا رہا، میں ان میں شریک بھی ہوتا رہا باقاعدہ، اچھا، مطلب تو مطلب آپ جو اس سے جڑے رہے جاب کے میں ساتھ اس سے ساتھ بھی؟ جڑا رہا۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ مشاعرے سے زیادہ نشستیں زیادہ ہماری تربیت کے مواقع فراہم کرتی ہیں، کیونکہ مشاعروں میں اب وہ فضا نہیں ہوتی۔ شاعروں میں ہمیشہ سے رہا ہے، پہلے بھی گروپ بندی ہوا کرتی تھی جی اساتذہ کے زمانے بھی، لیکن وہاں پہ سیکھنے کے مواقع ملا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایسا کم ہوتا ہے، جی ہمیں اس طرح کے نہ اشعار سننے کو ملتے ہیں نہ، اور سب میں بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر شاعر ہیں، بلکہ اب لوگ مجھے بھی کہنے لگے ہیں، لیکن جو مجھ سے بھی سینئر ہیں اور اساتذہ ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں خاموش بیٹھے رہتے ہیں چند ایک کے علاوہ، اچھا، باقی داد نہیں لوگ دیتے، خاموش وہ بیٹھے رہتے؟ ہاں داد نہیں دیتے۔ جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بڑے شاعر ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے، یا ایک اس مہر جو ہے مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت ہو جاتی ہے، کہ تو وہ خاموش رہتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں،
لیکن جب وہ خود پڑھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سب جو ہے نام دیں۔ جوش کی طریقے سے ان کی گرد حلقہ بنائیں اور آواز بڑھائیں کہ کیا گل بدنی گل بدنی گل بدنی ہے. وہ تو یہ یہ توقع کہ کرتے دوسروں ہیں. کے لیے نہیں سوچتے کہ ہاں ان کو بھی داد کی جی ہاں. ضرورت ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی تو ضرورت ہے۔ تو میں نے تو بہت کم کر دیا ہے، جانا بہت ہی کم کر دیا ہے ہوں۔ شہروں میں. وہ فضا مجھے نہیں ملتی. اچھا، سامعین بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے مشاعروں میں؟ دیکھا ہوگا آپ نے ہاں بہت ہی کم سامعین، ہوتے سامعین میں یہ ہے کہ ایک سامع بھی ہے نا، ہیں۔ وہ بھی بڑی بات ہے. بالکل ہم اسے بھی بڑی عزت دیتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سننے کے لیے آتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے. بالکل۔ یہ تو آپ کی والی بات کہ گھریلو نشستیں زیادہ تربیت کرتی ہیں بنسبت کے جی ہاں مشاعروں کے۔ گھریلو. کافی اچھی بات کی، اور ہم چاہیں گے کہ مزید یہ نشستیں جو گھریلو ہو، کیونکہ اب تو بہت ہی کم ہی ہو گئی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہی ہیں اب۔ تو اب کیا پیش کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ اب کہیں گے گفتگو کیے چلے جا رہے نہیں ہیں اور پھر نہیں، اس میں حساب آپ سے کو کوئی پھر کلام ایک نہیں سنا جا نہیں رہا۔ تو ایک غزلیں یا نظمیں کیا پیش کریں گے؟ چلیے ماشاءاللہ نظمیں بھی آپ کی طویل ہیں، چلیں اچھی آپ نے لکھی۔ نظم ہے، ہاں جی۔ اور یہ ہے میری ننھی سی مینا. میری ننھی سی مینا، ہوش کی آنکھیں نہیں کھولیں ابھی تو نے. میری ننھی سی مینا، یہ تمام علامتی نظمیں ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. آپ تو خود شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. میری ننھی سی مینا، ہوش کی آنکھیں نہیں کھولیں ابھی تو نے. کسی طوفان کو آتے نہیں دیکھا، ابھی باد مخالف کے تھپیڑوں میں قدم اپنے زمانے کا بھی گل تو نے نہیں سیکھا. میری ننھی سی مینا، کل بھی اس شہر فسونگر کی فضاؤں میں جو کوئی ڈگمگاتا تھا، اچانک لڑکھڑاتا تھا، تو اس لمحے ہزاروں ہاتھ سوئے آسماں یکدم ابھر آتے، کسی شفقت بھری آغوش کی مانند تا حد نظر پھیلے ہوئے دامن بکھر جاتے. مگر جب آنکھ کھلتی تھی، زمیں گرتے ہوئے جسموں کی نادانی پہ ہنستی تھی. میری ننھی سی مینا، اس سراب زندگانی میں، حصار دار فانی میں، تو ہنستی مسکراتی چہچہاتی اچھی لگتی ہے. مجھے بھی رقص کرتی گنگناتی اچھی لگتی ہے. مگر اس زندگی میں سب کا سب اچھا نہیں ہوتا. مگر اس زندگی میں سب کا سب اچھا نہیں ہوتا. برا ہوتا نہیں کب، اور کب اچھا نہیں ہوتا. میری ننھی سی مینا، دم ذرا لے لے، ابھی ہونا ہے وا تجھ پر درے شہر طلسم جاں. ابھی ہونا ہے وا تجھ پر درے شہر طلسم جاں. ابھی رہنا ہے کچھ دن اور مثل دیدۂ حیراں. ابھی تو جگمگادی چمچماتی کہکشاؤں میں، خلاؤں میں فضاؤں میں تیرے نازک پروں کو کھل کے جڑنا بھی نہیں آتا. ہوا کے رخ پہ اڑنا بھی نہیں اڑنا بھی آتا. نہیں آتا۔ میری ننھی سی مینا. میری ننھی سی مینا، واہ بہت اچھے۔ اور کیا پیش کریں گے؟ یہ غزل ہے، اس کے اشعار میں آپ کو. اچھا، زیادہ آپ کا رجحان غزلوں کی طرف رہا یا نظموں کی طرف؟ آپ دونوں نے میرے ماشاءاللہ یہ دونوں سنائے۔ دونوں، اصل میں بات یہ ہوتی ہے، جو خیال ہے جی۔ میرا اپنا یہ تجربہ بھی ہے، میرا یقین بھی ہے کہ خیال اپنی فارم اپنے آپ لے کے آتا ہے، اپنی حیات جو ہے وہ لے کے آتا ہے. وہ غزل کی شکل میں، اس کے ساتھ جو خیال غزل کی شکل الفاظ بھی آتے ہیں میں۔ جی۔ غزل کی شکل میں، نظم کی شکل میں، پابند یا آزاد نظم کی شکل میں. وہ صرف خیال جو ہے وہ اپنے آپ آتا ہے. اب یہ کہنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے وہ نظم بیان کرتا ہے، کرتا ہے کہاں اس کو۔ کرتا ہے. بالکل۔ تو میرے ساتھ یہ کہ جب میں نظم کہتا ہوں، نظم کا خیال ہوتا ہے تو وہ نظم کی صورت میں آمد ہوتی آمد ہے، ہو جاتی اور غزل ہے تو غزل کی صورت میں. تازہ غزل ہے. مجھ کو میرے وجود کے اندر رکھا گیا، مجھ کو میرے وجود کے اندر رکھا گیا. مٹھی میں دل کو دل میں سمندر رکھا گیا. واہ، ایک ہاتھ میں نوشتہ تقدیر تھا میرے، اور دوسرے میں میرا مقدر رکھا گیا. کیا بات ہے مقرر۔ ایک ہاتھ میں نوشتہ تقدیر تھا میرے، اور دوسرے میں میرا مقدر رکھا گیا. الزام مجھ پہ تھا میرے اپنے بگاڑ کا، الزام مجھ پہ تھا میرے اپنے بگاڑ کا. جب میرے دوش پر یہ میرا سر رکھا گیا، جب میرے دوش پر یہ میرا سر رکھا گیا. اور گوندا ہوا فساد تھا جس کے خمیر میں، گوندا ہوا فساد تھا جس کے خمیر میں. بنیاد میں زمیں کی وہ پتھر رکھا گیا، بنیاد میں زمیں کی وہ پتھر رکھا گیا. اور خوش رنگ طائران چمن کے پروں کے بیچ، خوش رنگ طائران چمن کے پروں کے ساتھ کچھ تھا جو ظرف دیکھ کے شہ پر رکھا گیا.
کچھ تھا جو ظرف دیکھ کے شہ پر رکھا گیا، پھر کوچے بتاں سے کیا مجھ کو در بدر، پھر کوچے بتاں سے کیا مجھ کو در بدر، اور چوکسی پہ ایک پری پہ کر رکھا گیا، اور پھر کوچے بتاں سے کیا مجھ کو در بدر، اور چوکسی پہ ایک پری پہ کر رکھا گیا، مدت سے ہے سراپا تحیر میرا وجود، مدت سے ہے سراپا تحیر میرا وجود، ایک آئینہ ہے جو پسے منظر رکھا گیا، ایک آئینہ ہے جو پسے منظر رکھا گیا۔ اور شعر دیکھیے، اس کو غزل کی ساری لطافت عطا ہوئی، اس کو غزل کی ساری لطافت عطا ہوئی، مجھ میں غزل سرائی کا جوہر رکھا کیا گیا، بات ہے! اس کو غزل کی ساری لطافت عطا ہوئی، مجھ میں واہ! غزل سرائی کا جوہر رکھا گیا، مجھ میں غزل سرائی کا جوہر رکھا گیا، خسرو اس ایک نگاہ فسونگر کے واسطے، خسرو اس ایک نگاہ فسونگر کے واسطے، پتلی کے بیچ آنکھ میں ایک در رکھا گیا، واہ! پتلی کے بیچ آنکھ میں ایک در رکھا گیا، مجھ کو میرے وجود کے اندر رکھا گیا۔ واہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اچھا، اردو شاعری میں غزل کو جو اہمیت حاصل ہے وہ دوسری کسی صنف کو حاصل نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غزل ہے وہ تجربات کے عمل سے گزر رہی ہے؟ ہاں دیکھیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے، سوال اٹھتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ تجربات کے عمل سے گزر رہی ہے۔ میرا یہ خیال نہیں ہے، غزل اپنی جگہ ہے، غزل اپنی جگہ روایتی رنگ میں مکمل آپ ہے، کو لگتی ہے جیسے روایتی رنگ تھا اپنی ہماری غزل اپنی جگہ ہے، ہم لوگ تجربات کر رہے ہیں، تجربات سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ جو غزل کہنے والے ہیں جی، وہ گزر رہے ہیں، غزل نہیں گزر رہی، غزل تو اپنی یعنی جگہ کہ جو مکمل ہے، ہم پہ جو تجربات اور مشاہدات وہی ہم اس غزل کے اندر وہ ہم اس سے گزر رہے جی ہیں۔ جی غزل تو اپنی جگہ بہت مضبوط صنف ہے، جی بہت مضبوط صنف سخن جو ہے وہ غزل ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنا لطف غزل کہنے میں، غزل کا ایک شعر کہنے میں آتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں پوری نظم کہنے میں نہیں نظم آتا، کہنے میں بھی نہیں آتا نہیں آتا۔ کبھی کبھی، لیکن کچھ کہتے ہیں کچھ خیال کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نظم میں بالکل پرفیکٹ آ رہے ہوتے ہیں جو غزل میں نہیں ہوتے، اور کچھ غزل کا جو مزہ ہے وہ نظم میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، نظم ہوتی ہے، علامتی نظمیں ہیں، اچھی جی نظمیں ہیں اور اچھی کہی گئی ہیں۔ آپ کے محبوب صنف جو رہی وہ غزل ہی رہی سب سے زیادہ؟ غزل میری محبوب صنف ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے اظہار کے لیے مجھے جو ملتا ہے، غزل یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل میں اپنی تسکین کے لیے میں غزل کہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے غزل کہتے ہو، غزل کے شعر۔ نظم میں اپنی ضرورت کے لیے کہتا ہوں کہ جو میں اپنا خیال جو ہے میں اس میں بہت اچھے طریقے سے نظم کر سکتا ہوں، جو مجھے میسج دینا ہے، جو مجھے پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے لوگوں تک، وہ میں اپنے، اور میں آپ کو اس سے پہلے کی نظم سناتا ہوں، جی تو وہ بھی نظم اسی طرح کی ہے، علامتی، وہ مینا کے اوپر ہے، یہ تتلی کے اوپر ہے۔ وہ ایک تتلی کہ جس کا نازک حسین پیکر دلیل فصل بہار بن کر، وہ ایک تتلی کہ جس کا نازک حسین پیکر دلیل فصل بہار بن کر روش روش پر دمکتے سورج کی نور کرنوں سے زنگ آلودہ آئینوں کو اجالتا تھا، روش روش پر دمکتے سورج کی نور کرنوں سے زنگ آلودہ آئینوں کو اجالتا تھا، دھنک کے خوش دیدہ رنگ ہر سو اچھالتا تھا۔ وہ ایک تتلی کبھی عروس چمن کو اپنے پروں کی جنبش سے خوش دلانہ سلام کرتے ہوئے گزرتی، وہ ایک تتلی کبھی عروس چمن کو اپنے پروں کی جنبش سے خوش دلانہ سلام کرتے ہوئے گزرتی، کبھی نسیم سحر سے اپنے خرام نازک کی داد لیتی، کبھی وہ رخسار برگ گل پر لبوں سے اپنے نشان الفت کے ثبت کرتی، وہ ایک تتلی وفا کے سارے حروف اوروں کے نام کرتی، وہ ایک تتلی وفا کے سارے حروف اوروں کے نام کرتی، کبھی وہ شبنم کے اشک پیتی، کبھی کسی کنج میں وشا میں قیام کرتی، کبھی کبھی رقص دل برانہ اٹھائے مینا و جام کرتی، ہنسی ہنسی میں سیاہ بھورے سے اس کی شوخی کلام کرتی، مگر وہ تتلی جسے نہ کل کی کوئی خبر تھی، مگر وہ تتلی جسے نہ کل کی کوئی خبر تھی، نہ اگلے لمحے پہ وہ نظر تھی کہ اس کے دل کو خبر یہی تھی، متاع نقد و نظر یہی ہے،
ہے ایک لمحہ جو اس کی مٹھی میں اس کے بس میں، رچا بسا ہے نفس نفس میں ہے دسترس میں، اس ایک لمحے میں اس کے دل کی کلی کھلی ہے، اس ایک لمحے میں اس کے دل کی کلی کھلی ہے، وہ ایک تتلی نہ جانے کتنی دفعہ ہنسی ہے۔ واہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ اور کیا پیش کریں گے؟ آپ بتائیے غزل سننے کو غزلیں، اب ہم غزلوں کی طرف چلیں گے۔ جی غزل آپ کو غزل سنیے جناب۔ جی ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں فیروز خسرو، اور جو کہ غزلیں اور نظمیں دونوں میں خوبصورت طبع آزمائی کرتے ہیں۔ مزید غزلوں کی فرمائش کی ہم نے، انتخاب ہو گیا ہوگا اب آپ کا۔ جی مطلب ہے، آئے جو روبرو تیرے پیکر کے آئینے، واہ، آئے جو روبرو تیرے پیکر کے آئینے، رہ رہ کے ٹوٹتے رہے گھر بھر کے آئینے، رہ رہ کے ٹوٹتے رہے گھر بھر کے آئینے، اور کل شب خاموش رہ کے بھی کرتے تھے گفتگو، کل شب خاموش رہ کے بھی کرتے تھے گفتگو، ہر زاویے سے پہلوئے دلبر کے آئینے، کل شب خاموش رہ کے بھی کرتے تھے گفتگو، ہر زاویے سے پہلوئے دلبر کے آئینے، ہر نقش ایک جنبش ابرو کا تھا اسیر، ہر نقش ایک جنبش ابرو کا تھا اسیر، زیر اثر تھے یار فسوگر کے آئینے، اور تکتے رہے یوں دیدۂ حیراں سے ہم اسے، تکتے رہے یوں دیدۂ حیراں سے ہم اسے، جیسے ہوں سامنے کسی پتھر کے آئینے، اور دھندلا رہے ہیں صرف ہمارے ہی خد و خال، دھندلا رہے ہیں صرف ہمارے ہی خد و خال، روشن تھے ورنہ کل بھی ہر ایک گھر کے آئینے، روشن تھے ورنہ کل بھی ہر ایک گھر کے آئینے، اور جاری ہے میرے گرد پچھل پائیوں کا رقص، جاری ہے میرے گرد پچھل پائیوں کا رقص، دیوار میں جڑے ہیں نہیں در کے آئینے، دیوار میں جڑے ہیں نہیں در کے آئینے، اور بے چہرہ عکس آئینہ خانوں میں رہ گئے، بے چہرہ عکس آئینہ خانوں میں رہ گئے، یاروں کو دیکھتے رہے ڈر ڈر کے آئینے، اور شعر دیکھیے، باہر سے بارشوں نے تو چمکا دیا مکان، باہر سے بارشوں نے تو چمکا دیا مکان، فرصت ملے تو صاف ہوں اندر کے آئینے، کیا بات ہے۔ فرصت ملے تو صاف ہوں اندر کے آئینے، باہر سے بارشوں نے تو چمکا دیا مکان، فرصت ملے تو صاف ہوں اندر کے آئینے، اور یہ ہر ذرہ دشتے ریگے بلا کا ہے آئینہ، ہر ذرہ دشتے ریگے بلا کا ہے آئینہ، ہر آئینے میں ضم ہیں 72 کے آئینے، یہ کربلا کے حوالے سے ایک شعر اس میں آ گیا، ہر ذرہ دشتے ریگے بلا کا ہے آئینہ، ہر آئینے میں ضم ہیں 72 کے آئینے، اور جس دن کسی شہید وفا کا لہو بہا، جس دن کسی شہید وفا کا لہو بہا، بدلیں گے رنگ شہر ستم گر کے آئینے، اور خسرو لکھی تھی اپنے نصیبوں میں چاندنی، خسرو لکھی تھی اپنے نصیبوں میں چاندنی، گہنا دیے ہیں ہم نے مقدر کے آئینے، کیا بات ہے، بہت اچھا، جو بہت گہنا خوبصورت۔ دیے ہیں، بات وہی ہوتی ہے کہ ہمیں تو بڑا اچھا پاکستان ملا تھا، ایک ایسا ملک جو ہماری امنگوں کے خوابوں کی ہمارے خوابوں کی تعبیر تھا، لیکن ہم نے یہ آئینہ جو ہے اس کو دھندلا دیا دھندلا کر ہے، دیا، بالکل بالکل۔ بالکل۔ جو آج کل حالات جا رہے ہیں اس حوالے سے، اللہ کرے بہتری آ جائے، انشاءاللہ دعا تو ہے۔ اچھا، جی مزید کچھ پیش کریں گے، سوال کریں جی آپ سے؟ آپ یہ اچھا، اپنے بچپن کے حوالے سے ہمارے بتائیے گا، کہ جی ہمیں، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کس طرح کا گزرا، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھی یاد آتا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ شاعر تھے، اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ جب آپ نے پہلا شعر لکھا یا آپ اس طرف راغب ہوئے تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ میں نے ابتدا کی، اپنے والد صاحب نے مجھے اس طرف بچپن سے کتابیں لا کے دی اور شوق دلایا، میں نے کہانیاں لکھی، کہانیاں لکھی؟ شروع میں نے کہانیاں لکھی، اور جب میں نے شاعری کی تو خاموشی سے، میرے والد صاحب بہت مزاج کے سخت تھے، جتنی محبت کرتے تھے اتنی وہ سخت بھی تھے، تو میں نے جب وہ کھانا کھا رہے تھے خاموشی سے وہ کاغذ جا کے
ان کے سامنے رکھ مطلب دیا۔ رکھ دیا آگے۔ انہوں نے پڑھا اور پڑھ کے اس کو بہت ڈانٹا کہ تم نے کسی کی غزل چرائی ہے، ہوں، تو اور خوب غصہ کیا۔ اچھا، میں نے کہا نہیں، میں نے غزل نہیں چرائی ہے، یہ گھر میں مشاعرہ ہو رہا تھا ہوں، تو اس کے غالب کا مصرع تھا، بیٹھے ہیں ہم تصور کے جانا، جانا کہ تو میں نے اس پہ کہی، تو بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے جب مجھے اجازت مل گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی تھی، میں یہ سمجھا کہ کسی کی کہیں سے تو واہ، نہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ تو یہ رہا۔ تو اس وقت آپ کی حوصلہ افزائی بھی ایک طرح سے، خوش بھی آپ بہت ہوئے تو ہوں گے۔ ہاں، خوش بھی ہوا۔ پھر وہ ساتھ لے کے جانے لگے، پھر کہتے کتنے شعر کہیں ترہی مشاعرے میں، نے 4 کہیں 5 اور کہو۔ اس سے مجھے مشق ہوئی کہنے میں، ہوں، اور پھر اسی وجہ سے ہوئی کہ کیونکہ میں مشاعروں میں جانے سے ایک مشاعر تو آپ کی تربیت ہوتی ہے ہاں اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، اور اتنے سینئر شعراء میں ہاں بیٹھنے اٹھنے کا ویسے بھی بڑے خوش قسمت ہیں نہیں، آپ۔ پھر یہ مشاعرے کے آداب جو ہوتے ہیں جی، وہ بھی آتے ہیں، جو آج کل مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں مشاعر میں، وہ تمام چیزیں، تو کافی کچھ سیکھنے کا اچھا، موقع ملتا مشاعرے کے دوران کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کو یاد ہوگی بھی؟ ہے۔ مشاعرے کے دوران میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ ایک مشاعرہ تھا، اس میں بہت لوگ تھے، اس میں اس زمانے میں پروفیسر احمد ایوبی بھی موجود تھے، وہ اور کافی باہر کے شاعر آئے ہوئے تھے، جی، آغا ساحل قزلباش کے گھر ایک وہاں پہ خیرپور جہاں ہماری رہائش تھی جی، اس شہر میں، تو وہاں کی کسی نمایاں شخصیت تھی، ان کے گھر مشاعرہ تھا۔ تمام لوگ جو آل پاکستان مشاہدے کے بعد ان کے گھر آئے، وہاں پہ مشاہدہ تھا خیرپور میں بھی، اور سب سے پہلے میں نہیں پڑھا، تو ظہیر کاشمیری بھی اس میں شامل تھے ان میں شاعروں میں، تو وہ کہنے لگے صاحبزادے ایک غزل اور پڑھے، اچھا، تو میں نے دوسری غزل پڑھی، ان کو پھر ایک اور، تو میں نے تیسری غزل پڑھی، اچھا، 3 ہو گئے۔ تو بولے کہ خود ہی کہتے ہو۔ پھر ہوں، بعد میں نے پوچھا والد صاحب سے، بولے یہ تمہیں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پہلی غزل پڑھی تم نے، جو زخم آج لگا ہے وہ بھر ہی جائے گا، یہ وقت آ تو گیا ہے گزر ہی جائے گا، کیا بات ہے۔ نقل ملال کسی کی گریز پائی کا، ہوا کی زد پہ جو آیا بکھر ہی جائے گا۔ تو یہ سنا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ایک غزل اور، تو وہ پھر میں نے ایک اور غزل کہی، پھر انہوں نے کہا ایک اور غزل، تو اس طرح سے 3 غزلیں، تو مطلب وہ اندازہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ مجھے آج تک مجھے وہ یاد ہے واقعہ، آپ کو اور آزمایا جا مجھے رہا اچھا بھی لگا۔ تھا آزمایا گیا اور آپ اس یہ آزمائش میں پورے اترے۔ تو کلام کی طرف چلیں گے، آپ کی کیا پیش کریں گے اب آپ؟ یہ بھی غزل ہی ہے، یہ بھی۔ خود میں بھی کبھی ہم نے تو بٹ کر نہیں دیکھا، خود میں بھی کبھی ہم نے تو بٹ کر نہیں دیکھا، آئینے کو بینائی سے ہٹ کر نہیں دیکھا، خود میں بھی کبھی ہم نے تو بٹ کر نہیں دیکھا، آئینے کو بینائی سے ہٹ کر نہیں دیکھا، پنجوں پہ کھڑے ہو کے کبھی قد نہ بڑھایا، پنجوں پہ کھڑے ہو کے کبھی قد نہ بڑھایا، قامت سے کبھی ہم نے بھی گھٹ کر نہیں دیکھا، قامت سے کبھی ہم نے بھی گھٹ کر نہیں دیکھا، تنہا بھی رہے پھر بھی رہے ساتھ میں سب کے، تنہا بھی رہے پھر بھی رہے ساتھ میں سب کے، گھر والوں کو گھر سے کبھی کٹ کر نہیں دیکھا، اور آتی رہی آواز شناسا کبھی ہم نے، آتی رہی آواز شناسا کبھی ہم نے، اس شہر فسوں گر میں پلٹ کر نہیں دیکھا، اس شہر فسوں گر میں پلٹ کر نہیں دیکھا، کرتا ہے کوئی پیار تجھے تجھ سے بھی بڑھ کر، کرتا ہے کوئی پیار تجھے تجھ سے بھی بڑھ کر، اے دوست کبھی خود سے لپٹ کر نہیں کیا دیکھا، بات ہے، بہت اچھا۔ کرتا ہے کوئی پیار تجھے تجھ سے بھی بڑھ کر، مجھے کہنا چاہیے آدھا کرتا ہے، اور پھر مشاعرے میں ہوتا ہے، کرتا ہے کوئی پیار تجھے تجھ سے بھی بڑھ کر، اے دوست کبھی خود سے لپٹ کر نہیں دیکھا، اور ہر خواہش بے جا کا سواگت کیا ہم نے، ہر خواہش بے جا کا سواگت کیا ہم نے، اس دل کے مقابل کبھی ڈٹ کر نہیں دیکھا، اور تھے سامنے تقدیر کے پھینکے ہوئے پتے، تھے سامنے تقدیر کے پھینکے ہوئے پتے، پتوں کو مگر ہم نے الٹ کر نہیں دیکھا، پتوں کو مگر ہم نے الٹ کر نہیں دیکھا،
اور کھیلے ہیں ہر ایک کھیل فقط کھیل کی خاطر، کھیلے ہیں ہر ایک کھیل فقط کھیل کی خاطر، ہارے بھی ہیں بازی تو پلٹ کر نہیں دیکھا، واہ اور طوفان پہ نپتے رہے پر ہم نے کبھی بھی، یہ ہم سب کا المیہ، طوفان پہ نپتے رہے پر ہم نے کبھی بھی اندر کے فسادی سے نمٹ کر نہیں دیکھا۔ واہ، بہت فساد اچھا ہے، بہت فساد اچھا ہے۔ اندر ہوتا ہے، طوفان پہ نپتے رہے پر ہم نے کبھی بھی اندر کے فسادی سے نمٹ کر نہیں نمٹ کر دیکھا، نہیں دیکھا۔ اور ایک وہ ہی نہیں تو بھی ہے بکھرا ہوا خسرو، ایک وہ ہی نہیں تو بھی ہے بکھرا ہوا خسرو، کیا تو نے کبھی خود میں سمٹ کر نہیں دیکھا، واہ کیا تو نے کبھی خود میں سمٹ کر نہیں دیکھا، خود میں بھی کبھی ہم نے تو بٹ کر نہیں دیکھا، آئینے کو بینائی سے ہٹ کر نہیں ہٹ دیکھا، کر نہیں دیکھا، کیا بات ہے۔ آئینے آپ کو، کی غزلوں میں آئینہ کا ذکر زیادہ نظر آ رہا ہے ہاں، زیادہ تر غزلوں میں۔ آئینہ آئینہ آئینے سے بات کریں، آپ کی کتاب کا نام بھی آئینہ یہی ہے، ایک میرے لیے آئینہ بلکہ چہرہ ہر ایک ڈھونڈتا کے ہے۔ لیے ہم، ایک بڑی عجیب سی چیز ہے۔ جب سے گیا ہے پاس سے میرے وہ ایک شخص، حیرت سے تک رہا ہے میری شکل آئینہ، کیا بات ہے۔ جب سے گیا ہے پاس سے میرے وہ ایک شخص، حیرت سے تک رہا ہے میری شکل آئینہ۔ بڑی خاص اس سے ایک نسبت لگ رہی ہے آئینے سے بھی، اور جو تو آپ نے اندازے بیان ہیں اور جس طرح آپ اسے بیان کر رہے ہیں، تو ویسے کتابیں لکھ دی جائیں اس کے اوپر، وہ ختم ہی نہ ہو اس پہ۔ آئینہ، مزید کیا پیش کریں گے؟ واہ کوئی دریچہ نہ در آئینے میں ہے، ہم، پھر بھی ہر ایک شے کا گزر آئینے میں ہے، واہ کوئی دریچہ نہ در آئینے میں ہے، پھر بھی ہر ایک شے کا گزر آئینے میں ہے، ایک پل کے واسطے کوئی آیا تھا سامنے، اب تک اسے ایک پل کا سفر آئینے میں ہے، ایک پل کے واسطے کوئی آیا تھا سامنے، اب تک اسے ایک پل کا سفر آئینے میں ہے، اب تک اسے ایک پل کا سفر آئینے میں ہے، اور آئینہ اب تک اسے ایک پل کا سفر آئینے میں ہے، حل آج تک یہ ہم سے معمہ نہ ہو سکا، حل آج تک یہ ہم سے معمہ نہ ہو سکا، آئینہ گھر میں ہے کہ یہ گھر آئینے میں ہے، واہ آئینہ گھر میں ہے کہ یہ گھر آئینے میں ہے، اور آئینہ ٹوٹ کر بھی نہ بیکار ہو سکا، آئینہ ٹوٹ کر بھی نہ بیکار ہو سکا، لگتا ہے جیسے آئینہ گر آئینے میں ہے۔ واہ، بہت یہ اچھا۔ پوری بہت سے اشعار ہیں آئینہ 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 اسی ردیف میں، آئینے کے ردیف میں، آئینے کے حوالے سے آپ نے کافی تفصیل سے بیان کر تو دیا۔ یہ اس میں اچھا، آپ نے کبھی نثری نظم کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ آج کل نظم بھی کافی ہاں، تجربات سے گزر رہی ہے۔ نثری نظم بھی ہے، کہیں اب آپ نے کہا ہے تو پھر یہ اٹھانا ہی پڑے گا۔ جی تو نثری نظم کا بھی وہی ہے کہ خیال جو ہے ہم، وہ، اگر ہم کوشش کریں کہ خیال کو ہم پابند نظم کہیں، لیکن اگر اس خیال کو وہ خیال ہی نثری نظم کا ہے تو نثری نظم میں ہی آئے گا، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو اس میں کچھ ہے نظمیں، دیکھتے ہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ چلے میں بہت چھوٹی چھوٹی سی چند نظمیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت مختصر نظمیں ہیں یہ۔ اچھا، مختصر نظموں میں نثری میں مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اس کا اور تاثر برقرار رہتا ہے اور دلچسپی جو ہے آپ کی بڑھتی رہتی یہ ہے اس میں۔ نظم ہے، اس کا عنوان ہے آسمان، آسمان۔ بہت مختصر سی نظم ہے، نثری نظم۔ آسمان ہم سب کے عیوب ڈھانپتا ہے، آسمان ہم سب کے عیوب ڈھانپتا ہے، لیکن خود آسمان ننگا ہے۔ دوسری ہے سورج، سورج جب نکلتا ہے اور نہیں نکلتا، ہمیں انتظار رہتا ہے کسی معجزے کا۔ واہ، ہمیں انتظار رہتا ہے کسی معجزے کا۔ عزت، یہ بھی، جب تک میں اس کی عزت کا رکھوالا ہوں،